अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज एक अहम तरीन डेवलपमेंट में डीजी FIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटाकर डीजी नेशनल पुलिस फाउंडेशन तैनात कर दिया गया है। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी को नया डीजी FIA तैनात कर दिया गया है। वाजिद ज़िया को नवंबर 2019 में बशीर मेमन की जगह डीजी FIA तैनात किया गया था। बशीर मेमन को रिटायरमेंट से पहले ही ओहदे से हटाकर वाजिद ज़िया की तैनाती को यकीनी बनाया गया था। वाजिद ज़िया को शोहरत पैनमा JIT का सरबराह तैनात होने पर मिली। ये IG रेलवे तैनात थे, मगर उन्हें जब पैनमा केस में शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात के लिए JIT का सरबराह बनाया गया तो उनकी शोहरत आम हो गई। JIT में मुस्लिम लीग नून उनके जानिबदाराना किरदार पर उंगलियां भी उठाती रही, लेकिन वाजिद ज़िया ने तारीख के तगड़े तरीन मुकदमे में दलेराना तहकीकात करवाकर रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी और उनको 4 हीरो में से एक हीरे का लक़ब भी दिया गया अदालत की तरफ से। इसी रिपोर्ट पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटाकर ताहयात नाअहल कर दिया गया। पैनमा JIT में कलीदी किरदार अदा करने पर उन्हें डीजी FIA तैनात किया गया था और यही वाजिद ज़िया थे कि जिनकी सरबराही में चीनी बहरान का इंक्वायरी कमीशन तश्कील पाया था। इस कमीशन ने इंकशाफ किया था कि हुकूमती शख्सियात ने सरकारी सब्सिडी हासिल करने के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की है। और 7 जून 2020 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी इस काविश को, इस रिपोर्ट को और उनकी कारकर्दगी को अल्लाह सराहा था। वाजिद ज़िया की सरबराही में बनने वाली चीनी और आटे की तहकीकाती रिपोर्ट ने सरकार को भी हिलाकर रख दिया था, मगर आज अचानक वाजिद ज़िया को इस अहम तरीन ओहदे से हटाकर डीजी नेशनल पुलिस फाउंडेशन तैनात कर दिया गया है। ये गैर मामूली इकदाम एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब FIA में शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा आसिफ, जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। वज़ीर आज़म को भी FIA की इन तहकीकात में खसूसी दिलचस्पी है। नाज़रीन, 2012 में नीता तुराब केस के अंदर यह असूल तय पाया था कि सिविल सर्वेंट्स को कोई खसूसी स्पेसिफिक वजह दिए बगैर उनके ओहदों से नहीं हटाया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने भी अपने मैनिफेस्टो में बार बार ये कहा, अपनी कैंपेन में बार बार ये कहा कि सिविल सर्वेंट्स को रिशफल करके उनको उनके मुद्दत से पहले ट्रांसफ़र करके उनको ब्यूरोक्रेसी को पोलिटिसाइज किया जाता है। लेकिन ये हुकूमत शर्फ इस हुकूमत को हासिल है कि कंपेयर टू द प्रीवियस रजीम्स इस हुकूमत में सिविल ब्यूरोक्रेसी की सबसे ज़्यादा रिशफलिंग देखने को मिली है और बगैर किसी वजह दिए ये अहम तरीन डेवलपमेंट आज भी किसी वजह दिए बगैर की गई है। और अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि वो शख्सियत के जिनकी कारकर्दगी के इतने कायल थे, इतने मोतरफ थे वज़ीर आज़म इमरान खान, इतनी यकमुश्त ऐसा क्या तब्दील हुआ है कि उनको ओहदे से हटा दिया गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि सेशन अदालत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। आज ही जावेद लतीफ़ के खिलाफ रियासत मुखालिफ बयान देने का मुकदमा दर्ज किया गया था और FIR के मुताबिक रुकन कौमी असम्बली ने टेलीविजन पर मुल्की सलामती और रियासती इदारों के खिलाफ बयान देकर फौजदारी मुल्की और आईनी कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। मरियम नवाज का यह कहना है कि तकलीफ और मुश्किल तो आई, मगर जावेद लतीफ़ का सियासी कद बहुत बढ़ गया। अगर कामयाबी हासिल करना है तो हक गोई और बहादुरी ही नुस्खा है। जावेद लतीफ़ ने बयान दिया था कि अगर पार्टी नायब सदर मरियम नवाज को कोई नुकसान पहुंचा तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। इस बयान से एक दिन कबल ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दावा किया था कि उनकी साहबजादी मरियम नवाज को धमकियां मिल रही हैं और अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो अस्करी क़यादत इसकी जिम्मेदार होगी। पार्टी कायदीन की वफादारी में 1.5 माह जेल गुजारने के बाद आज जावेद लतीफ़ को जमानत मिल गई। ये जमानत क्या मज़ामती बयानिए में नरमी का नतीजा है या कुछ और? लेकिन ये बात भारहा अपनी जगह दुरुस्त है कि मरियम नवाज के मुज़ामती रवैये पर मुफाहमती अमल के साए बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के वफादार जावेद लतीफ़ जमानत मिलने पर भी आज जारहाना मूड में ही दिखाई दिए। नवाज शरीफ पंजाबी लीडर पाकिस्तान के चारों सूबों को बचाने निकला है। पंजाबी अब इस तहरीक की क़यादत करेगा, पंजाबी करेगा। पंजाबी जब निकलेगा पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, 70 सालों की खराबी दूर होगी। 16 मई 2021 को मरियम नवाज शरीफ जावेद लतीफ़ की रिहाइशगाह पहुंची, उनके खानदान से मिली और उसके बाद मुज़ामती अंदाज में मरियम नवाज ने जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी की मजम्मत की। हक की बात से डर लगता है, आईन और कानून की बात से डर लगता है, सच्चाई से डर लगता है, बहादुरी से डर लगता है, तो क्या होता है? बैग खुलता है और उसमें से कभी गद्दारी का लक़ब निकल आता है।
नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत हुई। अदालती मुआविन आज़म नज़ीर तारा ने दलाइल देते हुए कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस अगर उनके सिवा किसी और का भी होता तो आज तक याद ना रखा जाता। सियासी केसेस ना सिर्फ कानून की किताबों में बल्कि सियासी तारीख में भी कुनंदा होते हैं। ऐसी मिसालें हैं कि गैर मौजूदगी में हाई कोर्ट्स ने अपीलें सुन ली, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि नवाज शरीफ का गैर हाजिरी में ट्रायल नहीं हुआ, नवाज शरीफ का ट्रायल उनकी मौजूदगी में हुआ है और जिन्हें अपने दिफा का मौका भी मुकम्मल तौर पे मिला। नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि एक लम्हे को सोच लें कि सजा बरकरार रखी जाए तो फिर इस पर अमल दरामद कैसे होगा। इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का हक भी मुतासिर होगा। आज आज़म नज़ीर तारड़ ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का हवाला दिया, उनके जवाब का हवाला दिया, उनके केस का हवाला दिया और बेंच ने एकदम उनको रोक दिया। लेकिन नाज़रीन, इसके फौरन बाद अदालत के बाहर मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई, बड़े धीमे अंदाज में, बड़े धीमे लहजे में मीडिया से मुखातिब थी। क्या कहा, सुनिए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को सच बोलने की सजा न दी जाए। काजी फाइज ईसा साहब और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस है, उसको अदलिया को अपने ऊपर हमला तस्वर किया जाना चाहिए और अदलिया को चाहिए कि एज ए फ्रेटर्निटी जो एक्सटर्नल प्रेशर्स आते हैं उन पर उसको रोके। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बात को सुने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस सुन रही है उसको चाहिए कि वो इस केस को अपना केस समझे, जुडिशरी का केस समझे और हमेशा के लिए जुडिशरी के ऊपर जो धौंस और धांधली और प्रेशर से फैसले लिए जाते हैं उसको खत्म करे। वरना शौकत अजीज सिद्दीकी की जगह कल कोई और जज साहब खड़े होंगे और सरीना ईसा की जगह किसी और जज साहब की बेटी या वाइफ या बहन खड़ी होंगी। तो इस चीज को इस वक्त रोकना बहुत जरूरी है। मरियम नवाज ने जस्टिस शौकत अजीज के आला अदालत में जमा कराए गए जवाब के मतन पर कोई तस्करा नहीं किया। उनका लहजा और अल्फाज का चुनाव बता रहा था कि वो मुताद भी हैं और सियासी मसलहत का शिकार भी। मरहूम जज अरशद मलिक का स्कैंडल सामने आते ही आपको याद होगा नून लीग की सफ़ों में एक सियासी तूफान बरपा हो गया था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस इशू के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकारी थे, लेकिन उनको मनाया गया। मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मनाया गया और दीगर तमाम सियासी लीडरशिप जो है PMLN की, वो उस पूरी जमात एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठे होकर बैठी। जज अरशद मलिक की मुबैना खुफिया वीडियो मीडिया के सामने रखी और मुतालबा किया कि इस वीडियो के बाद अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें अब जेल में रखने का जवाज ही पैदा नहीं रहा। शौकत सिद्दीकी का आला अदालत में जवाब नून लीग के सियासी मौक़िफ़ की ना सिर्फ तस्दीक बल्कि वकालत कर रहा है ये जवाब, मगर जमात इस मामले पर सरहन खामोश है। क्यों खामोश है, इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ राना सनाउल्लाह मौजूद हैं, पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पहले तो बताइएगा कि तहरीके मरियम साहब ने ये तो कह दिया है कि रेजिग्नेशन जो है वो बहरहाल अब नहीं दी जाएंगी, तो इसका क्या मतलब कि हमजा शहबाज भी जो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं पंजाब में, रवाबित हैं उनके, बातचीत कर रहे हैं लोगों को, इस हवाले से हमें खबरें भी मिल रही हैं, क्या तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन अभी भी टेबल पे ही है? तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन जो है वो नंबर गेम पे होता है और जब आप ऐसी किसी मूव की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे बुनियादी चीज़ राजदारी होती है। अगर आप पहले ही शोर करना शुरू कर दें कि जी अदम एतमाद हम ला रहे हैं, इतने बंदे हमारे साथ हो गए हैं, तो फिर गवर्नमेंट्स जो है वो ऐसे मामलात को मैनेज करने की भी जो है वो पोजीशन में होती है। ये कहना कि अदम एतमाद का ऑप्शन जो है वो हमारे लिए कोई ममानियत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, तो सर यानी कि अदम एतमाद का ऑप्शन स्टिल वेरी मच ऑन द टेबल, आप लोग राब्ते में भी हैं। लेकिन सर, आपने बहरहाल एक तंजीमी इजलास में हमारे ज़राए के मुताबिक ये ज़रूर कहा था कि बजट के बाद इमरान खान जो हैं खुद असेंबलियाँ तोड़ देंगे। ज़िमनी इलेक्शन में एक ऐसी गवर्नमेंट जो मरकज़ में भी थी और सूबे में भी थी, वो सारे इलेक्शन जो है वो हार गई। आप मुझे ये बताएं कि जो गवर्नमेंट में होते हुए जो लोग हार जाएं, तो उसके बाद तो फिर बड़ा वाज़ेह है कि अगर ये अपना जो है वो टाइम पूरा करके आएंगे तो ये तो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेंगे, लोग तो उनको जूते मारेंगे गलियों और मोहल्लों में। तो ये हमारा ये अंदाज़ा या इन्फॉर्मेशन भी इवन है कि ये इस किस्म का ड्रामा करेंगे, एक दिन आएंगे टीवी पे 2-2.5 घंटे जो है वो लोगों का जो है वो शमा खराशी करेंगे, जिस तरह से करते हैं वो सिलेक्टेड से क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद फिर बड़ा 1.5-2 घंटे का जवाब होता है एक एक क्वेश्चन का। तो ये इस तरह से कहेंगे जी मैंने ये भी ठीक कर दिया, वो भी ठीक कर दिया, ये भी ख़राब था, वो भी ख़राब था, सारा कुछ ठीक कर दिया है, तो अब मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे अपोजिशन काम नहीं करने देती, मेरे पास अक्सरियत नहीं है, तो लिहाजा आप मुझे अक्सरियत दें तो मैं अब आ रहा हूँ इलेक्शन में। गो
انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ داؤ نہیں چلے گا، لیکن اگر الیکشن انہوں نے لڑنا ہے اگلا تو ان کے پاس ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میرا اندازہ ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ رانا صاحب، مگر اگر آپ کی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب خود اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، مگر ابھی تو بجٹ بڑا آرام سے پاس ہوتے دکھائی دے رہا ہے۔ نہیں، آرام سے نہیں ہوگا، یہ ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، لوگوں کی بڑی محنتیں کرنی پڑیں گی، ان کو لوگوں کے پاؤں بھی پکڑنے پڑیں گے، اور اگر ان کی کوئی غیبی مدد نہ ہوئی تو یہ آپ لکھ لیں میری طرف سے، یہ پاس نہیں ہوگا۔ پچھلی مرتبہ بھی 22 لوگ نہیں آ رہے تھے ان کے، دیور ایبسنٹ، ان کو گھروں سے اٹھا کے لایا گیا، اور انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں اس طرح سے لایا گیا ہے۔ کوئی غیبی مدد نہ ان کی ہو جائے، ورنہ جو ہے اس مرتبہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اس قسم کا بجٹ پاس کروا سکے۔ سر، غیبی مدد کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیے گا جسٹس شوکت صدیقی کا جو جواب داخل ہوا ہے عدالت کے اندر، سر وہ تو ایک پی ایم ایل این کے پورے موقف کی کو انڈورس کر رہا ہے، ویلیڈیٹ کر رہا ہے، آپ کے موقف کی تو وکالت کر رہا ہے، مگر پھر بھی اتنا سناٹا، اتنی خاموشی ہے آپ کی جماعت میں؟ یہ میاں نواز شریف کی بے گناہی ہے، اور میاں نواز شریف کی بے گناہی کے یہ ایسے ثبوت ہیں کہ یہ خود اب جو ہے نا پکار رہے ہیں، یہ خود جو ہے یہ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ اپنا شوکت صدیقی صاحب کو ہم نے نہیں کہا، یہ کیس بھی جو ہے وہ اس میں بھی ہمارا کوئی عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہے۔ وہ ارشد ملک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے، اس کی جو ٹیپ ہے اس میں جو جس طرح سے اس نے جو ہے وہ اپنا سارا بتایا ہے، بلکہ اس نے سپریم کورٹ کے ججز کے نام لے کے کہا ہے کہ مجھے کہا جا رہا تھا کہ دونوں میں 14 سال جو ہے وہ سزا دو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ شاید اگر ہم کہیں تو شاید یہ ایسے لگے کہ شاید ہم اپنے حق میں جو ہے یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جب دنیا کہے گی، جب لوگ کہیں گی تو اس میں زیادہ اثر ہوگا۔ یہ اب آپ تک بات پہنچی ہے، یہ ہر بندے تک پہنچ رہی ہے، عام آدمی تک پہنچ رہی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ عوامی رائے کو منظم کر رہی ہیں، عوامی رائے کو اجاگر کر رہی ہیں، لوگوں کے آنکھیں کھل رہی ہیں، لوگوں کے کانوں میں یہ آوازیں جا رہی ہیں۔ ہمارے کہنے سے شاید ان میں اتنی تاثیر نہ ہو جتنی کہ غیر جانبدار لوگوں سے جو ہے وہ، اگر اپنے حق میں اپنی خود ہی گواہی دوں تو اس کا شاید اثر اتنا نہ ہو، اگر کوئی اور دے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آ رہی ہیں، ان کو نہ ہضم کیا جا سکے گا، نہ ان کو۔ تو سر یہ رانا صاحب یہ آپ لوگوں کو اب سمجھ آئی ہے، یہ ایک دم پورا موقف اور پورا طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے؟ آپ اللہ جنت نصیب کرے جج ارشد ملک کو، لیکن اس کے اوپر ایک بیٹھک ہوئی، باقاعدہ طور پہ شہباز شریف صاحب کو راضی کیا گیا، لوگ انکاری تھے، پوری قیادت شوق میں تھی، مریم نواز شریف صاحب نے سب کو اکٹھا کیا اور پوری جماعت بیٹھ گئی، اتنی بڑی پریس کانفرنس کی اور اپنا مدعا سامنے پیش کیا۔ تو آج اشاروں کے نعتوں میں بات ہو رہی ہے، ماضی کے اندر نام لے کے للکارا جا رہا تھا، آپ کو فرق نہیں دکھائی دے رہا؟ تو اب تو لوگ اشاروں کنایوں میں بھی لوگ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد تو بات کو سمجھانا ہے، ہمارا مقصد تو لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ بے قصور تھا، وہ بے گناہ تھا، اسے غلط سزا دی گئی، دلائی گئی۔ رانا صاحب، لوگ سمجھ رہے ہیں یا کوئی ارینجمنٹ ہو گئی ہے؟ پی ایم ایل این یکدم اتنی سافٹ کیسے ہو گئی ہے؟ پی ایم ایل این کا ہدف ہے فری فیئر الیکشن، آئین کی پاسداری اور سویلین بالادستی۔ یہ مقصد جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ ہمارے جن لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی وہ سافٹ ہیں، تو وہ بھی اسی منزل کی تلاش میں ہیں، اسی منزل کے خوگر ہیں، اور جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی وہ مزاحمت چاہتے ہیں۔ بھئی مزاحمت ہم یہی ہے نا کہ ہم وائس کرتے ہیں، ہم اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اور کون سا جو ہے وہ ہم کوئی خود کش جیکٹ ہم نے پہنی ہوئی ہے، یا ہم جو ہے وہ کوئی گراؤ جلاؤ کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، یہ جمہوری حق اب کیوں نہیں استعمال ہو رہا؟ میں تو آپ لوگوں کی سائیکی سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ یا تو مان لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، یا تو کہہ دیجئے کہ کہیں نہ کہیں کوشش کی جا رہی ہے گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف بڑھیں، یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، یا کوئی مرمت کی جائے ان بروکن رشتوں کی یا ریلیشنز کی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ
میں یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ کے سوال کے جواب میں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، لیکن یہ ہماری کوشش بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، یہ ناممکن بھی نہیں ہے، اور ہمارا تو یہ یقین ہے کہ نیوٹرل ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سر، مگر ابھی تو نیوٹرل لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو ہونا پڑ گیا ہے سر، کیا آپ کی لیڈرشپ کی جانب سے یقیناً یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا کہ اس ایشو کو نہیں ایڈریس کرنا یا اس کی حساسیت اور سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سخت بیانات نہیں دینے ہیں؟ ایسی لیڈرشپ جو ہے وہ اسیس کرتی ہے، اور بعض اوقات اسے خود بات کرنا جو ہے وہ زیادہ مناسب لگتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ بات جس انداز میں ہو رہی ہوتی ہے یا نیوٹرل جو ہے حلقے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ بات جو ہے وہ زیادہ اثر رکھ رہی ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کہہ رہے تھے تحریک عدم اعتماد کا آپشن ابھی بھی وائبل ہے، اس کے اوپر اس کو خارج الامکان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر غیبی امداد نہ حاصل ہو اس حکومت کو تو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی تھا اشارہ کہ سیاسی لیڈرشپ نے بہرحال شاید یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ایشو کو ابھی نہیں ایڈریس کرنا، کہیں نہ کہیں پس پردہ کوئی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل ہے اس کے اوپر، بہرحال انہوں نے بات نہیں کی۔ ناظرین، بات کریں گے عرفان قادر صاحب سے، سابق اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، پاکستان کے لیڈنگ لائر ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس دباؤ کا ذکر کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، کیا واقعی عدلیہ کو یہ دباؤ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ عرفان قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان قادر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا۔ عرفان صاحب بتائیے گا، مریم صاحبہ پیرللز ڈرا کر رہی تھیں آج جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت صدیقی کے درمیان، کوئی پیرللز یا ان کے کیسز میں کوئی مماثلت دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہاں پہ 3 کیس ہمارے سامنے آئے ہیں لیٹلی پچھلے 10 سال میں، جس میں کہ ایک تو افتخار چودھری صاحب کا کیس تھا، اور وہ پروسیڈنگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چل رہی تھی، لیکن وہ چیلنج کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے، اور وہ سپریم کورٹ کی وہ ساری پروسیڈنگز جو ہیں وہ ختم کر دی گئی تھیں، اور آرٹیکل 211 جس میں کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو پروسیڈنگز ہیں یا صدر پاکستان کے جو احکامات ہیں ان پروسیڈنگز پر اگر جج کو کوئی نکالا جاتا ہے تو وہ پروسیڈنگز چیلنج نہیں ہو سکتی، باوجود کہ آرٹیکل 211 میں بڑے کلیئرلی یہ کورٹس کی جورسڈکشن نہیں ہے سپریم کورٹ کی کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز میں جائے، لیکن اس کیس میں وہ گئے۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہے، وہ صدر پاکستان نے احکامات جاری کیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہ وہ انکوائر کریں، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے انکوائر کرنے سے قبل ہی یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ نے خود ہی ختم کر دیا۔ تو 2 دفعہ تو یہ ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ جو پروسیڈنگز ہیں ان میں انٹرفیئر کیا ہے، اور اب یہ تیسری دفعہ ہے جہاں پہ کہ پروسیڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں لیکن وہ پھر چیلنج ہوا ہے، اور باوجود کہ 211 کی کمپلیٹ بار ہے کانسٹیٹیوشن میں تو وہ پھر چیلنج ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے نا یہ بڑی کلیئر ہے، اور بڑی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے ہوتے ہوئے یہ 2 دفعہ سپریم کورٹ نے ان میں پروسیڈنگز میں انٹرفیئر کیا ہے۔ تو آپ نے چونکہ نظیر کا پوچھا تھا تو گو کہ میں اس نظیر سے خود ایگری نہیں کرتا، لیکن نظیر تو پھر ڈیفینیٹلی ہے۔ اچھا، مگر سر یہ آج مریم صاحبہ نے مماثلت دونوں جج صاحبان کے درمیان ڈرا کرنے کی کوشش کی کہ دونوں حق اور سچ گوئی کی بات کر رہے تھے، سچ بول رہے تھے، اس کی سزا دی جا رہی ہے انہیں۔ دیکھیں، اب کون سچ بول رہا ہے کون نہیں بول رہا، یہ معاملہ چونکہ ابھی عدالت میں ہے اور عدالت نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے، اور یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں یہ جو سیاسی ٹگ آف وار یا سیاسی رساکشی ہوتی ہے اس میں اکھاڑا جو ہے عدالت بنتی ہے، اور جب عدالت اکھاڑا بنتی ہے تو ججز جو ہیں ان میں ڈفرنسز پیدا ہوتے ہیں، ان میں تضادات پیدا ہوتے ہیں، اور فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ججز جو ہیں جب یہ پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو آپس میں لڑتے ہوئے بھی نظر آئے۔ تو پاکستان کی جو جوڈیشری کی ایک تاریخ ہے سیاسی مقدمات میں جہاں پہ کہ وہ اکھاڑا بن جاتی ہے، وہ کوئی اتنی درخشاں یا اتنی اچھی نہیں ہے۔ اور سر یہ بھی مریم صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ اعلیٰ عدلیہ کو اپنے آپ کو دباؤ اور پریشرز کے اگینسٹ ان کو ریزسٹ کرنا ہوگا، ورنہ ہر کسی اور اچھے جج کے لیے یا کسی اور آنریبل جج کے اوپر بھی اس طرح کے پریشرز آ سکتے ہیں جن کا سامنا جسٹس صدیقی صاحب اپنے خط میں جن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کسی اور کی اہلیہ بھی سرینا عیسیٰ ہو سکتی ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دباؤ ہے جوڈیشری کے اوپر اور اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے جوڈیشری جو ہے وہ مکمل کوشاں ہے، کمر باندھ چکی ہے؟
تمام ججز کے کوڈ آف کانڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل کویسچنز میں نہیں آئیں گے، باوجود اس کے کہ پولیٹیکل کویسچنز میں کویسچنز آف لا ہی کیوں نہ انوالوڈ ہوں. اور یہ تمام چونکہ یہ جو ججز کے ایشوز ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں پالیٹکس کے ساتھ، اور لائرز موومنٹ جو تھی وہ بذات خود ایک پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ بن چکی تھی، اور وہاں پہ بھی ہماری بینچ اور بار جو ہیں وہ مبرہ نہیں رہ سکے سیاست سے. اور ابھی ریسنٹلی جو سینئر جج صاحب ہیں جو یہ کیس سن رہے ہیں انہوں نے بھی بارز کے رول پہ تنقید کی اور کہا کہ بارز کا رول جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہا، اور ججز کے بھی آپس میں تضادات ہیں، اور ججز نے بھی ایک دوسرے پہ یعنی تنقید بھی ان تضادات کا بھی ذکر کیا ہے، اور ججز کی آپس میں جھگڑا بھی ہوا ہے ان معاملات میں. تو لہٰذا جہاں تک بینچ اور بار کا تعلق ہے وہاں پہ آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ ان میں ڈیفینیٹلی بیچ میں ضرور اس طرح کی دراڑیں ہیں جو کہ ان میں ڈفرینسز کو جنم دے رہی ہیں. اور اگر ججز جو ہیں وہ ججز خود ہی ججز کو ٹرسٹ نہیں کریں گے، جیسے کہ یہاں پہ ججز کا کیس جو ہے وہ ججز نے ہی سننا ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ہی سنا ہے، لیکن ججز جو ہیں یا فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں یا افتخار چودھری صاحب کے کیس میں ججز ہی ججز کو جب ٹرسٹ نہیں کرتے اور ججز جب بار کو ٹرسٹ نہیں کرتی تو پھر بینچ اور بار کو عوام جو ہے وہ کتنا ٹرسٹ کریں گے. اس پہ ہمیں ڈیفینیٹلی یہ ہمارے سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے عرفان قاضی صاحب، سابق اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما آج ضمانت کے اوپر باہر آ گئے، بیان کی پاداش میں سزا کاٹ چکے، لیکن اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت کے رہنما خورشید شاہ پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور خورشید شاہ کے بیٹے فاروق شاہ کو احتساب عدالت نے 3 روز میں سرنڈر کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے. دوران سماعت فاروق شاہ کے وکیل فاروق ایچ نائک نے سوال اٹھایا کہ نیب نے تحقیقات مکمل کر لی، فاروق شاہ کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے. ساتھ ہی یہ سوال جب اٹھایا گیا تو بتایا گیا کہ نیب کے وکیل نے یہ کہا کہ فاروق شاہ نے تحقیقات کے اندر انویسٹیگیشن کے دوران کوآپریٹ نہیں کیا، ساتھ نہیں دیا، اور اسی لیے بہرحال اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور ان کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کے بیٹے کے جو ہے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پہلے ہی جاری کر دیے گئے تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. اہلی عروج پر ہے، نالائکی عروج پر ہے. 0 لوڈ شیڈنگ آپ کو ملی اور آپ نے آج اس کو اپنی نالائکی اور نااہلی سے اس 50 ڈگریز میں آپ نے اس کو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر پہنچا دیا. میرے پاکستانی عوام چاہے وہ کوئٹہ سے ہو، چاہے وہ سکر سے ہو، چاہے حیدرآباد، چاہے کراچی سے ہو، وہاں پہ بجلی دیں گے سر. اور میں اور کچھ نہیں، اگر نہیں کریں گے سر ہم سارے انشاءاللہ احتجاج کریں گے. ملک بھر میں بجلی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے. شدید گرمی میں مجموعی شارٹ فال 5000 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے. شارٹ فال کی وجہ سے ملک بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ 8 سے 10 گھنٹوں تک دراز ہو گیا ہے. کئی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی 24 گھنٹے جاری ہے. ملک میں اس وقت بجلی کی مجموعی پیداوار 19,000 میگا واٹ اور طلب 24,000 میگا واٹ ہے. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا سسٹم اوور لوڈڈ ہے. 80% ٹرانسفارمرز بھی اوور لوڈڈ ہیں اور بجلی کی طلب میں اضافے سے فیڈرز بار بار ٹرپ کر رہے ہیں. مگر وزارت توانائی دعویٰ کر رہی ہے کہ شارٹ فال 1500 میگا واٹ ہے اور اس کی وجہ تربیلا اور منگلا ڈیم سے پانی کے اخراج میں کمی ہے. وزارت توانائی نے لوڈ مینجمنٹ پر صارفین سے معذرت چاہتے ہوئے بجلی کے استعمال میں اعتدال لانے کی درخواست بھی کی ہے. نیپرا نے لوڈ شیڈنگ کی وجوہات جاننے کے لیے تمام ڈسکوز کے سربراہان کو 11 جون کو طلب کر لیا ہے. شدید ترین گرمی کی لہر میں لوڈ شیڈنگ سے عوام عاجز آ گئے ہیں. عوام کی جہاں راتوں کی نیندیں حرام ہیں وہیں لوڈ شیڈنگ سے طلبہ اور طالبات بے ہوش ہو رہے ہیں. آج اسلام آباد کے نواں میں ایک اسکول کے 25 بچے بے ہوش ہو گئے جنہیں فوری طور پر ایمرجنسی منتقل کیا گیا. بجلی کے اس بحران پر اپوزیشن لیڈر اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ وزیر اعظم کی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر عابد قیوم سلیری صاحب موجود ہیں. عابد صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر فرمائیے گا کہ کیپیسٹی ایشو تو ہے نہیں، حماد افضل صاحب کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل ایشو ہے. اس ٹیکنیکل ایشو سے کیا مراد ہے سر؟ جی جو میرے پاس اس کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تربیلا ڈیم پہ اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا جو کہ پہلے 4 دن میں
जिसके बारे में कहा गया था कि ठीक होगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 48 आवर्स में उसको ठीक कर दिया जाएगा और तकरीबन 1100 मेगावाट जो है वो अल्टरनेटिव जो है मीन्स उनके जरिए मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस ग्रिड में शामिल की जा रही है ताकि इस बहरान पे काबू पाया जा सके। यही कहा जा रहा है कि ये कोई लोड शेडिंग नहीं है, ये कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई परमानेंट शॉर्टेज नहीं है, ये ड्यू टू दिस टेक्निकल फॉल्ट ये एक टेम्पररी सिलसिला आया है जिसकी वजह से कि बिजली का तातुल और जो आवाम को इनकन्वीनियंस है वो देखने को मिली। सर ये टेम्पररी जो मामला है इसके अंदर तो ट्रांसमिशन लाइंस का भी मसला बताया जा रहा है, ये किस हद तक सदाकत है इस बात में कि ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर मसला पड़ रहा है? देखिए ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में तो आप देख रहे हैं कि हर दौर में ये होता है, हर गर्मियों में हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो फरसूदा है। एक ख़ास हद से ऊपर जब भी लोड जाता है तो वो ट्रिप करना शुरू कर देती हैं। ये आज वाली जो शॉर्टेज है वो ट्रांसमिशन लाइंस का उसमें क्या फॉल्ट है वो तो शायद मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि हम एक बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर सके जो पावर जनरेशन में और उस पावर को जो कैरी करना है उसकी जो ट्रांसमिशन है उसको अपग्रेड करने में। तो ज़्यादा इन्हिसार ज़्यादा जोर जो था वो पावर जनरेशन पे रहा, जबकि ट्रांसमिशन लाइंस को अपग्रेड करना, वो जो फरसूदा कनेक्शंस हैं उनको ठीक करना और वो जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो होते हैं स्पेशली आपके जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उन पे काबू पाना, मेरा ख्याल है ये भी उतना ही जरूरी है। सर ये दुखड़ा तो अगर नवाज शरीफ साहब के दौर में हम सुनते तो हम मान भी जाते हैं, उन्होंने जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाई। आप लोगों ने 3 साल के अंदर क्या किया है ट्रांसमिशन लाइंस और सिस्टम के हवाले से? यानी कि लाइन लॉसेस भी हो रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइंस भी अपग्रेड नहीं हुई। 3 साल का वक्त जो है इसका ज़्यादा क्यों हुआ है? और लोड मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं कि दिस इज नो रॉकेट साइंस, जो काम कर रहे हैं लोग उनको इस मैनेजमेंट का पता नहीं है। इस तरह की गफलत जो है ये तो पॉलिटिकल कैपिटल आपका एरोड करेगी। ये बिल्कुल पॉलिटिकल कैपिटल इससे अरोड होगा और हो रहा है, लेकिन इस पे काफ़ी हद तक काम जो है वो कर लिया गया था। आपको याद होगा इसी तरह का एक ब्रेकआउट जो था इससे पहले भी विंटर में आया था, कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान में बिजली चली गई थी। गो कि वो उस वक्त एक इंसानी गफलत का नतीजा था, लेकिन उस वक्त भी कुछ ट्रांसमिशन लाइन जो थी उनको साथ साथ इम्प्रूव किया गया। मटियारी ट्रांसमिशन लाइन जो है उस पर भी काम जारी है, लेकिन ये शायद इतनी जल्दी या जिस तनासब से बिजली पैदा हो रही है, जब बिजली पैदा की गई उस तनासब से शायद ये काम अभी नहीं हो रहा। और उस काम और सर आप कह रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं अगले 24 घंटे के अंदर ये गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म हो जाएगा? अगले 24 घंटे में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म हो जाएगा? आबिद सुलेरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे 48 घंटों में या 24 घंटों के अंदर जो है ये गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म होगा। बहरहाल ये बात हकीकत है नाजरीन कि अगर इन चीज़ों को एड्रेस ना किया गया या कैजुअली लिया गया तो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कैपिटल महंगाई के एवज और इस गैर एलानिया लोड शेडिंग के एवज इतनी जल्दी इरोड होएगी कि इनको समझ भी नहीं आएगी। आपको बताते चले कि वर्ल्ड बैंक ने तरसीलात ज़र में इजाफे पर गौर करते हुए पाकिस्तान के मुतवक्के GDP को 0.8 से बढ़ाकर 1.3% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने यह बात अपनी फ्लैगशिप रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में कही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की शरह नमू अगले साल 2% होगी और फिर 2023 में 3.4% हो जाएगी। यहां अहम बात यह है कि पाकिस्तान की 3.94 शरह नमू का अंदाजा वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2023 में हासिल होगा और तवक्को है कि 2021 में जनूबी एशिया में नमू 6.8% होगी। पाकिस्तान के लिए तरक्की की पेशनगोई खित्ते के औस से भी कम है। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड बैंक ने हिंदुस्तान की रेटिंग को 11.2% से कम करके 8.3 कर दिया है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान खित्ते के दीगर ममालिक से बहुत पीछे रह गया है। बांग्लादेश 3.6%, मालदीव्स 17.1%, नेपाल 2.7% और श्रीलंका 3.4% से तरक्की करेगा। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
اہم ترین خبر سامنے آئی ہے، افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ دوحہ کے دارالحکومت، قطر کے دارالحکومت دوحہ کے اندر یہ ملاقات ہوئی۔ افغان طالبان کے نمائندے اور افغان حکومت کے نمائندے مل بیٹھے ہیں۔ یہ اس پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف پیش قدمی ہے کہ جس کے حوالے سے عمران خان بھی پچھلے دنوں بات کر رہے تھے، وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ جس کی عدم موجودگی میں افغانستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے اور سول وار کے خدشات بھی رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پچھلے 1 سے 2 ہفتے کے اندر طالبان نے مزید پیش قدمی کی ہے ان دا گراؤنڈ، ان دا اوفینسو۔ افغانستان میں جو ہم دیکھتے ہیں افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان یہ بات چیت کا جو آغاز ہے یہ مثبت اشارہ ہے، ایک پازیٹیو سگنلنگ ہے آف کورس، مگر کتنے امکانات ہیں کہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ریچ ہو سکے گی کہ نہیں؟ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اہم ترین اسی حوالے سے ڈیولپمنٹ کے جرمنی کے بین الاقوامی نشریاتی ادارے DW نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان نے طالبان گروپوں اور رہنماؤں سے رابطہ کاری شروع کر دی ہے اور اسٹریٹجک امور کے مابین اسے ہندوستان کے افغان پالیسی میں غیر معمولی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ طالبان کی جانب سے امریکی انخلا کے بعد حملوں میں تیزی اور افغانستان پر حالیہ قبضوں کے بعد خطے کے تمام ممالک نے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لانا شروع کر دی ہے۔ بھارت نے افغانستان میں آئندہ مہینوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے مد نظر افغان طالبان کے مختلف گروپوں اور رہنماؤں بشمول ملا برادر سے رابطہ کاری شروع کر دی ہے۔ جس وقت امریکی CIA سربراہ ادھر موجود تھے، پاکستان میں عسکری اور سول افسران سے اہم ملاقاتیں کر رہے تھے، اسی وقت وزارت خارجہ میں پاکستان، افغانستان اور ایران کے حوالے سے جوائنٹ سیکرٹری JP سنگھ افغانستان میں افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز اور دیگر لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ افغانستان میں ہندوستان کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ افغان طالب علموں کو ویزوں، انفراسٹرکچر پروجیکٹس، سول سروسز، پولیس اور سفارتکاروں کی تربیت کے علاوہ سلما ڈیم کی تعمیر اور $115 ملین مالیت کی افغانستان کی پارلیمنٹ بھی ہندوستان نے ہی بنائی ہے۔ ہندوستان افغانستان میں تقریباً 15 سے 18 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کر چکا ہے۔ اب ہندوستان کی کوشش ہے کہ امریکی انخلا کے بعد مزید پروجیکٹس جیسے کہ ایک سٹیل مل اور ایک 800 میگا واٹ پلانٹ بھی لگایا جائے۔ دفاعی اور افغان معاملات پر گہری نظر رکھنے والے معروف صحافی رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یوسفزئی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ افغان طالبان اور افغان حکومت کے مابین جو ہے بات چیت شروع ہو گئی ہے، دوحہ کے اندر ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ کتنی اہم پیش رفت ہے اور کتنے امکانات ہیں کہ سیاسی سیٹلمنٹ کی طرف اب بات فائنلی آ ہی جائے؟ دیکھیں یہ بات چیت تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال ستمبر سے جاری ہے، اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی تھی، صرف وہ رولز آف پروسیجر یا کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر اتفاق رائے ہوا، وہ ایک بڑی معمولی بات تھی۔ ایجنڈے کے اوپر اختلافات موجود ہیں، میرے خیال میں پہلے تو ان کو ایجنڈے کو فائنل کرنا پڑے گا، اور یہ عید کے موقع پر ایک ملاقات ہوئی مختصر سی، اس کے بعد پرسوں ایک ملاقات ہوئی، اب پھر ملاقات ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک بیان بھی دیا دونوں فریق جو ہیں کہ ہم بات چیت کو جاری رکھیں گے، تو جب تک بات چیت ہوتی رہے گی تو کچھ امید بھی پیدا ہوگی کہ شاید کوئی پیش رفت ہو، لیکن اختلافات اتنے واضح ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ایجنڈا کا جو مسئلہ ہے، افغان حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ فائر بندی کو پہلے ڈسکس کیا جائے اور اس کو حل کیا جائے۔ طالبان کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے جو نیا نظام افغانستان میں آئے گا، شرعی نظام یا آئین میں ترامیم، اس کے اوپر بات کر لیں۔ تو وہ اختلافات کو دور کرنا پڑے گا، ایجنڈے کو فائنل کرنے کے بعد ہی جو سارے اہم ایشوز ہیں ان کے اوپر باضابطہ بات چیت ہوگی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باضابطہ بات چیت ابھی تک شروع نہیں ہوئی۔ سر پہلے یہ کہا جاتا تھا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کہ اپنی نچلی سطح کی نمائندگان کو بھیجا جائے گا، ناٹ دا ٹاپ لیول، کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو طالبان نے کہا تھا کہ جو استنبول میں کانفرنس UN کروانا چاہتا ہے 20 کے اوپر، وہاں پہ ہم صرف اپنے لو لیول کے لوگ بھیجیں گے، وہاں کوئی اہم فیصلے نہیں ہوں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ صرف 3 دن کی کانفرنس ہوگی، حالانکہ ترکی اور UN نے اور US نے فیصلہ کیا تھا کہ 10 دن کی کانفرنس ہو، لیکن وہ کانفرنس میرے خیال میں فی الحال نہیں ہو رہی، اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ افغان گورنمنٹ ڈیلیگیشن جو ہے وہ دوحہ آیا، دوحہ میں پہلے بھی بات چیت ہوئی، ابھی بھی ہو رہی ہے، اور طالبان کی طرف بھی دوحہ ہے کیونکہ قطر میں ان کا سیاسی کمیشن کا دفتر ہے، تو میرے خیال میں یہی بات چیت ہے، یہی ہوگی،
اب یہ کہ وقت کم ہے اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ بالکل یوسف صاحب وقت بڑی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. جتنی تیزی سے امریکی فورسز انخلا کر رہی ہیں جتنی تیزی سے وہ تو ٹائم ہے ہی نہیں ہماری سائٹ کے اوپر. دیگر ممالک بھی پریشان ہیں مگر یہ وقت کا بہترین فائدہ جو ہے وہ طالبان اٹھا رہے ہیں. کیا نیگوشیٹنگ پاور بھی ان بیٹھکوں کے اندر طالبان کے پاس ہی ہے؟ لیکن ظاہر ہے جس کا پلہ بھاری ہوگا میدان جنگ میں تو اس کی جو پوزیشن ہوگی وہ مضبوط ہوگی. اور طالبان نے جو 1 مئی کے بعد جب سے امریکی فوج کا انخلا شروع ہوا ہے جو پیش رفت کی ہے جو قبضہ کیا ہے تقریباً 20 سے زیادہ ضلعی ہیڈ کوارٹرز کے اوپر قبضہ کر لیا. اور ایسا بھی ہے کہ کچھ بڑے شہر جو ہیں وہاں اس کو بھی خطرہ درپیش ہے. تو میرے خیال میں یہ طالبان بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی مذاکراتی پوزیشن کو مضبوط بنائیں. اور افغان حکومت تو ڈیفینڈ کر رہی ہے وہ دفاع کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ طالبان کا دعویٰ ہے کہ بے شمار افغان فوجی پولیس والے اور ملیشیا وہ ان کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں تسلیم ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک پریشانی کی بات ہے. امریکہ کا انخلا جو ہے اس سے ایک خلا پیدا ہوا ہے اور اس خلا کو طالبان پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یوسف زئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آبسٹیکلز کیا ہیں رکاوٹیں کیا ہیں ان ٹاکس کے اندر بڑے مسائل کیا ہیں کہ جن کو اوور کم کرنا ہے؟ دیکھیں مسائل تو یہ ہے نا کہ ابھی تک طالبان نے رسمی طور پر اشرف غنی کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ نے بنائی ہے اور یہ امریکہ کے جانے کے بعد یہ ختم ہو جائے. میرے خیال میں وہ چاہیں گے کہ کوئی عبوری حکومت بن جائے. پاور شیئرنگ تو مجھے بالکل ممکن نہیں لگتی کہ پاور شیئرنگ طالبان کریں گے موجودہ حکومت جس کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے فوج کے حوالے سے اور جو جنگ کے میدان کا جو نقشہ بن رہا ہے اس میں پھر یہ ہے کہ افغان حکومت کی پریشانی بڑھ رہی ہے اور اس چاہتے ہیں انہوں نے کہا بھی تھا کہ یہ غیر ملکی فوج نہ جائے کم از کم 2024 تک رہے. ابھی بھی وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ بعد میں بھی نکلنے کے بعد بھی کم از کم اپنی فضائی قوت کو استعمال کریں گے فوجی امداد دیں گے افغانستان کو. یہ ان کو ہارا نظر آ رہا ہے لیکن میرے خیال میں امریکہ کب تک یہ جنگ جو ہے اس کے جو خرچے ہیں جو اس کے نقصانات ہیں اٹھاتا رہے گا. یوسف صاحب میرے آج ایک اعلیٰ حکام سے بات ہو رہی تھی ان کے مطابق ان پولیٹیکل ایک انڈرسٹینڈنگ ایک سیاسی حل اور انڈرسٹینڈنگ آنے کے امکانات ان کی نظر میں فقط 20% تھے. کیا آپ بھی اتنے محتاط ہیں؟ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اس کی کامیابی کے جو امکانات ہیں وہ کم ہی ہیں؟ دیکھیں اگر دونوں فریق مضبوط ہوں تو پھر کوئی کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. ابھی جو صورتحال ہے اس میں افغان حکومت بہت کمزور ہے. یعنی لگ یہ رہا ہے کہ وہ غیر ملکی فوج کے سہارے اور امداد پر کھڑی ہوئی تھی. اب جب یہ غیر ملکی نکل رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے. طالبان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے امریکہ نے انخلا کیا ہے ان کے کہنے پہ اور ایک امن معاہدے کے تحت اور وہ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت تو کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ کو نیٹو کو 50 ملکوں کی 1.5 لاکھ فوج کو بالکل کچھ نہیں سمجھا. سر مگر ترکی نے اب افغان ایئرپورٹ ہینڈل کرنے کی بات کی ہے اور ساتھ بھارت بھی جو ہے وہ طالبان سے اپنے روابط جو ہے وہ انہوں نے کرنا شروع کر دی ہیں. تو یہ جو ایک بڑی تیزی سے بدلتی صورتحال ہے اس جی لیکن ترکی سے تو ظاہر ہے امریکہ نے کہا ہوگا نیٹو نے کہا ہوگا وہ نیٹو کا رکن ملک ہے اور پہلے بھی ان کی فوج کابل ایئرپورٹ کے اوپر ہے. لیکن اب دیکھنا یہ تک وہ دفاع کریں گے کابل ایئرپورٹ کا. انڈیا نے جو یہ ابھی ایک قدم اٹھایا ہے پہلے انہوں نے اپنے میڈیا کے لوگ دوحہ بھیجے طالبان کے انٹرویوز کیے ان سے یہ پوچھا کہ بھارت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ابھی یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کا باضابطہ رابطہ بھی ہو گیا ہے طالبان کے جو رہنما ہیں ملا کے ساتھ. تو میرے خیال میں انڈیا کو بالآخر مجبوراً طالبان سے رابطہ کرنا پڑا ہے اس طرح امریکہ مجبور ہوا تھا. اور پہلے تو بھارت بات چیت کے بھی خلاف تھا امن مذاکرات کے حق میں نہیں تھا. وہ چاہتا تھا کہ یہ غیر ملکی فوج مزید رہے اور اس کا بڑا فوجی تعاون بھی ہے افغان حکومت کے ساتھ. بالکل جب امریکی آئیں گے تو کابل چاہے گا کہ نئی دلی جو ہے
وہ ان کو فوجی امداد دے یا اپنی فوج کو بھجوائے. ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اشرف غنی کے، حمداللہ محب، وہ جب انڈیا گئے تھے تو انہوں نے تو باضابطہ طور پر یہ مطالبہ کیا تھا کہ انڈیا اپنی ایک بریگیڈ فوج افغانستان بھجوائے، لیکن مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ انڈیا یہ غلطی نہیں کرے گی. جی بالکل. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اٹس اے ویری فاسٹ اینڈ ڈائنامک سچویشن. آپ کو آگاہ رکھیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.